عزیز طلباء و طالبات، میں شان علی اسسٹنٹ پروفیسر اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی کا اپنا کمیونٹی ریڈیو 91.2 FM ہیلو ہلدوانی۔ آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ ہی کے نصاب میں شامل کتاب BAUL 102، جس کا نام ہے داستان، ناول اور ڈرامہ۔ اس کتاب میں شامل اکائی اردو داستان، تعریف، آغاز و ارتقاء شامل ہے۔ اسی اکائی کے بارے میں جانکاری لے کر حاضر ہوا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اکائی شروع کرنے سے قبل میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلتا ہوں کہ داستان کسے کہتے ہیں، داستان کس طرح سنی اور سنائی جاتی تھی، داستان سنانے والا کن باتوں کا خیال رکھتا تھا، داستان لکھنے اور چھاپنے کا سلسلہ کب شروع ہوا، طویل اور مختصر داستان سے کیا مراد ہے، داستان کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں، داستان میں کس طرح کے کردار پیش کیے جاتے ہیں، طلباء کے لیے داستان کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ داستان کی تعریف۔ داستان اردو ادب کی ایک قدیم صنف ہے۔ یہ قصے کہانی کی ترقی یافتہ شکل ہے، لیکن قصے کہانی کے مقابلے میں طویل بھی ہوتی ہے اور کسی قدر پیچیدہ بھی۔ اس میں قصہ در قصہ کی تکنیک اختیار کی جاتی ہے۔ داستان کا دلچسپ ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ سامعین طویل قصہ سنتے سنتے اکتا جائیں گے۔ داستان میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں استعمال کی جاتی ہیں۔ مثلاً ہمیشہ دور دیس اور پرانے زمانے کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ تخیل کی مدد سے ایسی عجیب و غریب مخلوقات اور ایسے حیرت انگیز واقعات پیش کیے جاتے ہیں جن کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح داستان کی حیرت انگیزی کو قابل قبول بنانے کی گنجائش پیدا کی جاتی ہے۔ داستان کی انوکھی دنیا میں دیو، پری، جنات اور انسان سب ہوتے ہیں۔ ہمارے آس پاس کا ماحول بھی ہوتا ہے اور پرستان کی خوابناک فضا بھی۔ جادو کی زمین، جادو کے باغ، جادو کے محل، جادو کے نوکر چاکر، سونے کے پہاڑ، کل کا گھوڑا، انسانوں کی طرح باتیں کرنے والے پرندے اور جانور وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہی چیزیں دن بھر کے تھکے ہارے لوگوں کو ذہنی سکون و اطمینان بخشتی تھیں۔ رات میں محفل سجتی تھی، لوگ جمع ہوتے تھے، داستان سنانے والا داستان سنانا شروع کرتا تھا اور داستان سنتے سنتے لوگ ایک دلچسپ اور اندیکھی دنیا میں کھو جاتے تھے۔ گھنٹوں بعد محفل ختم ہوتی تھی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے تھے۔ دوسرے دن لوگ پھر جمع ہوتے تھے اور داستان دوبارہ شروع ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ داستان ختم ہونے تک چلتا تھا۔ سچ پوچھئے تو داستان کہنے کا ہی فن ہے۔ اسے لکھنے کی نوبت بہت بعد میں آئی۔ لکھی ہوئی داستانوں کو بھی غور سے پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ جیسے کوئی داستان سنانے والا بیٹھا داستان سنا رہا ہے، ایک ایک بات تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے اور موقع بموقع سامعین کو مخاطب بھی کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ داستان کی روایت کیا ہے۔ قصہ سننا اور سنانا انسان کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے۔ پرانے زمانے میں دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں اس کا رواج تھا۔ داستان قصے کہانی ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ماضی میں داستان سننے اور سنانے کی ایک طویل روایت رہی ہے۔ اردو زبان کی مطبوعہ داستانوں میں سے بیشتر فارسی زبان سے ترجمہ شدہ، مگر کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جن کا مرکزی خیال تو فارسی زبان سے لیا گیا ہے، لیکن واقعات اردو زبان کے داستان نویسوں کے تخیل کا نتیجہ ہیں۔ ہندوستان میں 18ویں اور 19ویں صدی میں دہلی، لکھنؤ اور رامپور وغیرہ میں داستان گوئی اپنے عروج پر تھی۔
داستان سنانے والوں کو شاہی سرپرستی حاصل تھی۔ امراء، نوابین اور عوام داستان سننے کے شیدائی تھے۔ داستان کی مقبولیت کے پیش نظر کچھ داستان سنانے والوں نے داستانوں کو قلم بند کرنا شروع کیا۔ کچھ نے فارسی زبان کی مقبول داستانوں کے ترجمے کیے، کچھ نے طبازات داستانیں لکھیں۔ امیروں اور نوابوں نے داستان نگاروں سے فرمائش کر کے داستانیں لکھوائیں۔ چنانچہ دہلی، لکھنؤ اور رامپور میں کئی چھوٹی بڑی داستانیں تیار ہو گئیں۔ اب جانتے ہیں کہ داستانوں کی اشاعت کیا ہے۔ 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تو درسی ضرورتوں کے تحت ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے کتابیں لکھوائیں، جن میں زیادہ تر کتابیں قصے کہانیوں کی تھیں۔ ان کتابوں میں میر امن کی باغ و بہار اور حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل جیسی مشہور داستانیں بھی ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں فورٹ ولیم کالج سے باہر بھی کئی داستانیں لکھی گئیں، جن میں رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب بے حد مشہور ہوئی۔ داستانوں کی مقبولیت کو دیکھ کر اس زمانے کے مشہور پبلشر منشی نول کشور نے بڑے پیمانے پر داستانوں کی اشاعت کا منصوبہ بنایا۔ ان کی نگرانی میں شائع ہونے والی داستانوں میں مختصر داستانیں بھی تھیں اور طویل داستانیں بھی۔ طویل داستانوں میں طلسم ہوش ربا کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ طویل اور مختصر داستانوں کا دبدبہ 19ویں صدی کے آخر تک رہا۔ 20ویں صدی کے شروع میں بھی داستانیں شائع ہوئیں، لیکن حالات بدل چکے تھے۔ مغرب کے زیر اثر لوگوں نے ذوق میں تبدیلی آ رہی تھی۔ مغرب کے زیر اثر لوگوں کے ذوق میں تبدیلی آ رہی تھی۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک نئی صنف ناول کا آغاز ہوا۔ 20ویں صدی میں داستان کے مقابلے میں ناول کو زیادہ مقبولیت ملی۔ اس کے باوجود ماضی کی ایک اہم صنف کی حیثیت سے داستانوں سے لوگوں کی دلچسپی آج بھی برقرار ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اردو کی طویل اور مختصر داستانیں کیا ہیں۔ ضخامت کے لحاظ سے دو طرح کی داستانیں ہیں۔ کچھ داستانیں 100، 200، 300 صفحات پر مشتمل ہیں، جن کا شمار مختصر داستانوں میں ہوتا ہے، جیسے باغ و بہار، فسانہ عجائب اور آرائش محفل وغیرہ، جبکہ کچھ داستانیں ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں، جیسے داستان امیر حمزہ اور بوستان خیال وغیرہ۔ داستان امیر حمزہ 46 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کا سب سے مشہور سلسلہ طلسم ہوش ربا ہے، جو خود کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ طویل داستانوں میں کچھ چیزیں اپنے عروج پر نظر آتی ہیں، جیسے عیاری، ساحری، طلسم، حیرت انگیز واقعات، مافوق الفطرت عناصر اور عجیب و غریب مخلوقات وغیرہ، جبکہ مختصر داستانوں میں عیاری اور طلسم وغیرہ کا اہتمام نظر نہیں آتا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ داستان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ داستان کے اجزائے ترکیبی سے مراد ہے وہ مخصوص اجزاء جن سے داستان کی تشکیل ہوتی ہے، جیسے قصہ، مرکزی کردار، عیار بچیاں، جادوگر، جن، دیو، پری، عفریت، عجیب و غریب مخلوقات، طلسم، رزم و بزم اور حسن و عشق وغیرہ۔ اب جانتے ہیں کہ قصہ کیا چیز ہوتی ہے۔ باغ و بہار، فسانہ عجائب، آرائش محفل اور طلسم ہوش ربا وغیرہ کے مطالعے سے داستان کے اجزائے ترکیبی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عام طور پر داستان میں کوئی شہزادہ کسی شہزادی کی تصویر دیکھ کر یا اسے خواب میں دیکھ کر یا اس کے حسن کی تعریف سن کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور اسے ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔
سفر کے دوران مختلف قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، محفلیں سجتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، جنگیں لڑی جاتی ہیں، کبھی کوئی دیو شہزادے کے مقابل میں آ کھڑا ہوتا ہے، کبھی کوئی جادوگر اس کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، کبھی کوئی پری اس کی مدد کرتی ہے، کبھی وہ خود کسی پری کو دیو کے پنجے سے رہائی دلاتا ہے، کبھی کسی صحرا میں بھٹک جاتا ہے، کبھی کسی جادو میں گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن ان تمام پریشانیوں سے گزر کر آخر کار وہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے، کسی شہزادی سے شادی کرتا ہے اور اسے ساتھ لے کر خوشی خوشی اپنے ملک واپس چلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ڈھانچہ جس پر داستان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ داستان کا انجام ہمیشہ پرمسرت ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ مرکزی کردار کیا ہیں۔ داستان کے مرکزی کردار عموماً اونچے طبقے سے لیے جاتے ہیں، مثلاً کسی حسین، بہادر، نیک، ہمدرد اور عاشق مزاج شہزادے کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس کے ہمراہ اس کا وزیر یا اس کا کوئی دوست ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کمسن، باوفا اور حسین و جمیل شہزادی کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ اس کی سہیلیاں اور خواصیں ہوتی ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ عیار یا عیاری بچیاں کیسے کردار ہوتے ہیں۔ عیار عام طور پر طویل داستانوں میں پائے جاتے ہیں، جو دشمنوں کو بیوقوف بنا کر اپنا کام نکالتے ہیں۔ ان کی حرکتوں پر ہنسی آتی ہے، مگر وہ بے حد خطرناک ہوتے ہیں۔ داستان امیر حمزہ میں سینکڑوں عیار ہیں، جن میں امرو عیار سب سے چالاک اور تمام عیاروں کا سردار ہے۔ یہ عیار امیر حمزہ کے ساتھی ہیں۔ امیر حمزہ کے مخالف لشکر میں عیار بچیاں سرگرم عمل نظر آتی ہیں۔ عیاروں ہی کی طرح ان کا کام بھی دوسروں کو بیوقوف بنانا ہے۔ عیاروں سے عیار بچیوں کا مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ جادوگر، جن، دیو، پری، عفریت وغیرہ یہ کیسے کردار ہیں۔ کہ داستان کے دیگر کرداروں میں جادوگر، جادوگرنی، جن، دیو، پری، پریزاد، حکیم، خواجہ، خضر اور برقع پوش سوار وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مختصر داستانوں کے مقابلے میں طویل داستانوں میں یہ کردار زیادہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ان کرداروں کی وجہ سے داستان کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے اور قصے کو آگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ طویل داستان میں طرح طرح کی بلائیں اور عجیب و غریب مخلوقات بھی ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ حکیم، خواجہ، خضر، برقع پوش سوار وغیرہ مشکل گھڑی میں شہزادے کی مدد کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ طلسم کیا ہے۔ عموماً داستانوں میں طلسم کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب جادو کی دنیا ہے، جس میں پھنسنے کے بعد رہائی پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات طلسم کے اندر بھی طلسم ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا جادوگر ہی طلسم کا مالک ہو سکتا ہے۔ طلسم ہوش ربا داستان امیر حمزہ مشہور طلسم ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ رزم و بزم، حسن و عشق کیا چیز ہے۔ داستان میں طویل ہو یا مختصر، داستان طویل ہو یا مختصر، رزم و بزم اور حسن و عشق ہی کے سہارے آگے بڑھتی ہے۔ حسن و عشق کا بیان تو داستان کے خمیر میں شامل ہے۔ شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے مخالفوں سے شہزادی کی جنگ ضروری ہے۔ اسی طرح میلے ٹھیلے، شادی بیاہ کی تقریبات اور عیش و عشرت کے لمحات بھی داستان کا لازمی حصہ ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ داستان کی ادبی و تہذیبی اہمیت کیا ہے۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر اور 19ویں صدی عیسوی کے شروع میں جب داستانیں لکھنے کا رواج ہوا تو صورتحال بدل گئی۔ اردو نثر تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرنے لگی۔ مختلف اسالیب کے نمونے سامنے آنے لگے۔ داستان نویسوں نے طرح طرح کی تشبیہات، استعارات، فارسی اور ہندی الفاظ و تراکیب کا استعمال کیا۔
اس طرح مقفع اور مسجع نثر کے ساتھ ساتھ بول چال کی زبان، محاورے اور کہاوتیں بھی داستان کے دامن میں سمٹ آئیں۔ 1800 میں جب کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تو داستان نویسی کو مزید فروغ حاصل ہوا۔ کالج کے قیام کا مقصد ہندوستان میں آنے والے انگریز افسروں کو دیسی زبان سکھانا اور انہیں ہندوستانی تہذیب و معاشرت سے آگاہ کرنا تھا۔ اس لیے داستان کی صنف موزوں ترین ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر قصے کہانی کی بہت سی کتابوں کے اردو زبان میں ترجمے ہوئے، جن میں زبان کا حسن بھی ہے اور اس دور کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی بھی۔ فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی داستانوں میں میر امن کی باغ و بہار کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، جو حسن بیان، زبان دہلی، طرز اظہار، روزمرہ اور جاگیردارانہ ماحول کی عکاسی کے لیے مشہور ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے باہر لکھی گئی داستانوں میں بھی زبان و بیان کی لطافت اور معاصر تہذیب و معاشرت کی عکاسی نظر آتی ہے۔ مثلاً فسانہ عجائب لکھنؤ زبان و تہذیب کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ داستان امیر حمزہ اور بوستان خیال جیسی طویل داستانوں میں زبان و بیان کے مختلف پہلوؤں، بادشاہوں، نوابوں اور امیروں کے طرز حیات، انداز فکر، باہمی تعلقات، تقریبات، جشن و جلوس اور محلوں کی آرائش و زیبائش کو بڑے اہتمام سے پیش کیا گیا ہے۔ سماج کے متوسط اور نچلے طبقے کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ داستان کی زبان کیسی اور کیا ہوتی ہے۔ داستان کی زبان قدیم ہے۔ باغ و بہار، آرائش محفل یا طلسم ہوش ربا کو ایک بار پڑھنا شروع کیجئے تو ختم کیے بغیر کتاب رکھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ اب اس پوری اکائی کا میں خلاصہ آپ کے بیچ رکھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ خلاصہ اس طرح ہے کہ داستان اصل میں کہنے کا فن ہے۔ یہ ایک ایسی صنف ہے جس کا تعلق زبانی بیانیہ سے ہے۔ زبانی بیانیہ کا مطلب ہے ایسا بیان جس میں تحریر کے اصولوں کے بجائے کہنے اور سننے کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے۔ زمانہ قدیم میں داستان سنائی جاتی تھی، پھر یہ خیال ہوا کہ اگر اسے لکھ کر پیش کیا جائے تو یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ چنانچہ داستانیں لکھی گئیں اور شائع بھی ہوئیں، لیکن تحریری شکل میں آ جانے کے باوجود داستان کا کہنے اور سننے والا مزاج برقرار رہا۔ داستان کے اجزائے ترکیبی میں قصہ، مرکزی کردار، عیار بچیاں، جادوگر، جن، دیو، پری، عفریت، عجیب و غریب مخلوقات، طلسم، رزم و بزم اور حسن و عشق وغیرہ اہم ہیں۔ باغ و بہار، فسانہ عجائب اور آرائش محفل وغیرہ مختصر داستانیں ہیں، جبکہ داستان امیر حمزہ، طلسم ہوش ربا اور بوستان خیال وغیرہ طویل داستانیں ہیں۔ داستانیں ہمارے ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ہماری تہذیب و معاشرت سے متعلق ہزاروں الفاظ و محاورات ان میں محفوظ ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ اکائی آپ لوگوں نے ملاحظہ کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔